تجارت کے حوالے سے ایک بڑا اہم ٹاپک وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے۔ لغت کی ایک معروف کتاب ہے المنجد، اس کا صفحہ ہے 593۔ عاوما یعاوم معاومہ، یہ احادیث اگر آپ پڑھیں گے تجارت کے باب میں جا کر تو اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے بے معاومہ۔ یہ معاومہ کیا ہے؟ یہ اس کے جو روٹ ورڈ ہیں، یعنی جس کو ہم اردو میں حروف اصلی کہتے ہیں، عین، واو اور میم، تو معنی اس کا یہ ہے کہ سال کے لیے کرائے پر معاملہ کرنا، سال کے لیے کرائے پر معاملہ کرنا۔ دیہاتوں میں جن لوگوں کے کھجوروں کے باغ ہیں یا مالٹے کا باغ ہے یا آم کے باغات ہیں، وہاں پہ یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ اس پھل کو 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے فروخت کر دیتے ہیں۔ پھل ابھی کچا ہوتا ہے یا ابھی اس پہ پھول لگے ہوتے ہیں درخت کے اوپر۔ بعض لوگ پھولوں کو دیکھ کے سودا کر لیتے ہیں، بعض اس وقت سودا کرتے ہیں جب وہ جو بھی پھل ہے وہ تھوڑا سا سامنے آتا ہے، نظر آنے لگتا ہے، ہوتا کچا ہے، اس وقت کر لیتے ہیں، اور بعض اس وقت کر لیتے ہیں جب پھل کچا ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے مزید۔ یہ دیہاتوں کے اندر یہ رواج بہت پایا جاتا ہے۔ اب شریعت نے اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ احادیث کو سماعت کریں۔ یہ روایت جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور یہ روایت مسلم 1536 نمبر پہ ہے، کتاب البیوع ہے، باب النہی عن المحاقلہ والمزابنہ۔ یہ 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں بے کے تعلق سے، چونکہ ہمارا یہ ٹاپک نہیں تو ہم اس کے اوپر بات نہیں کریں گے۔ بے جو محاقلہ ہے یا مزابنہ ہے اور معاومہ ہے، تو ہمارا چونکہ موضوع معاومہ ہے تو اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عن المحاقلہ والمزابنہ والمعاومہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاقلہ، مزابنہ اور معاومہ سے منع کیا ہے۔ معاومہ کیا ہے؟ ایک اور حدیث ہے جو الجامع الصغیر للالبانی، اور یہ روایت صحیح ہے، 6932 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے، اور اس کو بیان کرنے والے بھی سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ، یعنی اوپر جو بیان کی حدیث، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن المحاقلہ والمزابنہ والمعاومہ۔ اب معاومہ کی جو وضاحت کی ہے وہ کیا کی؟ انہ نہا عن بیع السنین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سالوں کی بیع کر لینے سے منع کر دیا۔ پھل واضح نہیں ہوا، نظر نہیں آ رہا، اس کے اوپر پھول لگے ہوئے، پھول کے اوپر سودا کر لیا، درست نہیں ہے۔ پھل تھوڑا سا نظر آیا، سودا کر لیا، درست نہیں ہے۔ تھوڑا سا مزید واضح ہوا، درست نہیں۔ اس وقت تک آپ پھل بیچ نہیں سکتے جب تک وہ واضح نہیں ہو جاتا، جب تک وہ پک نہیں جاتا۔ اس میں چونکہ دھوکہ ہے۔ دھوکہ کس اعتبار سے؟ کہ ابھی وہ جو درخت جس کو آپ نے خرید لیا ہے، پھولوں کو دیکھ کر یا اس کے ظاہری پھل کو دیکھ کر، ایسا نہ ہو کہ وہ شدید بارش ہے پھل گر جائے۔ مالٹے میں چونکہ یہ سردی کا جو ہے یہ پھل ہوتا ہے اور دھند پڑتی ہے بہت زیادہ، تو اس میں پھل گرتا ہے، پھل گرے گا تو کم ہو جائے گا، یا بارش تیز آئی، اولے پڑے، پھل کو نقصان ہو گیا، پھل گر گیا، یا قحط پڑ جاتا ہے، بس اوقات بارشیں نہیں ہوتی، یہ بھی ہو جاتا ہے، یا سیلاب وغیرہ آ جاتا ہے۔ تو ان ساری صورتوں میں چونکہ نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے خریدنے والے کو، تو شریعت نے پابندی لگا کہ ایسی بیع آپ نہیں کر سکتے سالوں کی۔ دیہاتوں کے اندر جو کسان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور یہ صحیح معنوں کے اندر دین کو سمجھیں اور شرعی احکامات کو سمجھیں تجارت کے حوالے سے۔ تو یہ جو کام کرتے ہیں نا، یہ تقریباً 70% لوگ یہ کام کرتے ہیں، بلکہ میں نے یہ محتاط اندازہ لگایا ہے، آپ 80% کر سکتے ہیں۔ لوگوں کو نہیں پتا ہے، وہ سالوں کی بیع کر دیتے ہیں، ابھی پھل لگا ہی نہیں ہوتا ہے، جو ہے بس اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ پھول بھی نہیں آتے اور وہ سودا کر دیتے ہیں۔ تو یہ شریعت نے ہمیں اس سے روک دیا، اس کو بیع معاومہ کہتے ہیں۔ کئی سالوں کی بیع یہ منع ہے، شریعت نے اس سے ہمیں روک دیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں ہم خود بھی حرام کھا رہے ہوں اور بچوں کو بھی حرام کھلا رہے ہوں۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔